الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہاں حفظ قرآن کی دعائیہ مجلس کے اوپر جمع ہوئے ہیں. ہم اور آپ سبھی حضرات یہ جانتے ہیں، سبھی حضرات کے علم میں یہ بات ہے کہ یہاں دو بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے. انہوں نے قرآن کریم کو مکمل زبانی یاد کر لیا ہے. تو ان دو بچوں کے اعزاز میں دعائیہ مجلس رکھی گئی ہے، دعائیہ پروگرام رکھا گیا ہے. ماشاءاللہ ہمارا گاؤں، ہمارا علاقہ پڑھا لکھا علاقہ ہے. سب لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ کرنے کا ثواب کیا ہے، اور اللہ پاک حفظ کرنے کے بعد ایک حافظ کو کس مقام اور کس رتبے سے نوازتا ہے، یہ سبھی حضرات جانتے ہیں. بہت ہی خوش قسمت ہے وہ والدین جنہوں نے اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا اور ان کی محنت سے ان کے وہ بچے حافظ بنے. انہوں نے قرآن کریم کو زبانی یاد کر لیا، اور انتہائی خوش قسمت ہے وہ اساتذہ جنہوں نے بچے کو قرآن کریم مکمل کروایا. اسی طریقے سے وہ جگہ جہاں قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل ہوئی، وہ جگہ بھی یقیناً بابرکت ہے. میرے محترم، ہم اور آپ قرآن کریم سنتے رہتے ہیں، قرآن کریم کی عظمت پر بیان سنتے رہتے ہیں، اور حفظ قرآن کے اوپر کیا فضیلت ہے، اللہ پاک حافظ کو کیا مقام عطا فرمایا ہے، اسے بھی ہم بخوبی سنتے رہتے ہیں. یہ قرآن کریم ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام سے بڑھ کر کوئی کلام بھی نہیں ہے. لیکن ہمیں اور آپ کو معلوم ہے یہ کتنا بڑا کلام ہے، اس کلام کی ہیبت اور جلال کا کیا عالم ہے. ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، جمعے میں خطیب کا بیان سنتے ہیں، جلسے میں مقرر کی تقریر سنتے ہیں، اور قرآن کریم کی یہ مشہور آیت سنتے رہتے ہیں: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ اگر ہم قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل کرتے تو پہاڑ جو ہے قرآن کریم کی ہیبت و جلال کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن یہ انسان قرآن کریم آسانی سے پڑھتا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ہارٹ اٹیک ہو تو جب پہاڑ، اللہ پاک نے بہت پہاڑ کو مضبوط بنایا ہے، طاقت دی ہے، تو پہاڑ جب ریزہ ریزہ ہو جاتا تو یہ انسان ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہوا؟ اس کا ہارٹ اٹیک کیوں نہیں آیا؟ یہ بے ہوش کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں ہوا؟ اس کی موت کیوں نہیں آ گئی؟ میرے محترم، دو چیزیں ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے: لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. کہ قرآن کریم کے جلال و حیبت کا یہ عالم ہے کہ پہاڑ جو ہے نا خود بخود قرآن کریم کے بوجھ کی وجہ سے دب پڑتا، جھک پڑتا. کیونکہ خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو. تو قرآن کریم کی ہیبت اور جلال کی وجہ سے قرآن کریم پہاڑ جو ہے دب جاتا، جھک جاتا. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. ایک تو قرآن کریم کے بوجھ کی وجہ سے وہ جھک جاتا، دب جاتا،
اور ریزہ ریزہ کیسے ہوتا؟ اگر کوئی ڈبہ ہے اور وہ بند ہے اور اس میں کوئی چیز ایسی ہے اور وہ پھر اچانک ڈبہ پھٹ جائے، یا گیس سلنڈر ہے اس میں گیس ہوتا ہے، کبھی کبھی آگ لگنے کی وجہ سے وہ بلاش کرتا پھٹتا ہے تو کتنی آباد ہوتی ہے، گیس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک تو پہاڑ جو ہے جھک جاتے، اور دوسری چیز یہ کہ اس کے پرخچے اڑ جاتے، پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، تو پھر ہم انسان۔ تو میرے محترم، یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ قرآن ہم پر نبی کے واسطے سے نہیں پہنچتا، جس طریقے سے پہاڑ پہ پہنچ رہا تھا تو نبی کے واسطے سے نہیں پہنچ رہا تھا، اگر نبی کے واسطے سے نہیں پہنچتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ایسے ہی اگر ہمارے پاس یہ قرآن پہنچتا اور نبی کا واسطہ بیچ میں نہیں ہوتا تو ہم سب کے سب مر جاتے۔ ہم پر قرآن پڑھ نہیں سکتے، اور قرآن کریم جو فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، تو ہماری تو موت واقع ہو جاتی۔ تو نبی کا سینہ یہ قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت کیا، نبی کے سینے کے واسطے سے قرآن کو ہلکا کر کے ہمارے اوپر پیش کیا گیا۔ تو اب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ہمیں نقصان نہیں ہوتا، ہم جلتے نہیں ہیں۔ اگر کسی پر پھونک لگا دیتے ہیں تو وہ آدمی شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب نبی کے سینے کے واسطے سے یہ قرآن آیا ہے، اس لیے قرآن کی گرمائش کو ٹھنڈ سے بدل دیا گیا۔ تو میرے محترم، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر مسلم ہے۔ جب قرآن کریم کا نزول ہوا کرتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ کہیں قرآن کریم کو ہم بھول نہ جاویں۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لا تحرک بہ لسانک، اے میرے محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے ذمے ہے قرآن کو محفوظ کر دینا اور اس کو باقی رکھنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے یہ ذمہ داری لی اور اپنے نبی کو اطمینان دلایا کہ آپ جو ہے بھول جانے کا خوف نہ کریں، یہ ہمارے ذمے ہے کہ اس کو ہم پختہ بھی کر دیں گے، اس کو جمع بھی کروا دیں گے، اور آپ کے بعد آپ کی امتوں تک پہنچوا بھی دیں گے۔ تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے جمع ہونے کا بھی انتظام فرما دیا، اور پھر یکے بعد دیگرے ہم تک قرآن کریم پہنچتا آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کے والدین کو ہم حوصلہ افزائی فرمائیں اور ان سے عبرت لیں اور سبق لیں، اور جن گارجین حضرات نے ابھی تک اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ نہیں کروایا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو قرآن کریم کا حافظ بنا دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔